آفات آئی ہیں، قدرتی آفات آئی ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے اور مصیبت زدگان کی مدد کی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے اپنے ہم وطنوں کی مدد کی ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ دفاع پاکستان کے لیے بھی قربانی دی، اور جب بھی اس طرح کی کوئی حالات پیدا ہوئے تو فوجی دستے میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ کور کمانڈر کوئٹہ، ڈی جی کوسٹ گارڈ اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی فوجی افسران تھے، ان کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ شہداء تو ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بہرحال اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم سب کی ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہے، بلندی درجات کی دعا بھی ہے، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے غم میں پوری قوم شریک ہے۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ریلویز نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مختلف بڑے ریلوے اسٹیشن پر ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں، اور ہم شہریوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے گڈز، اپنا اشیاء خرد و نوش یا کپڑے یا جو کچھ بھی وہ بھجوانا چاہیں سیلاب زدگان کو، تو اس کے لیے ہمارے سینٹرز قائم ہیں، وہاں مسلسل کام ہو رہا ہے۔ ریلوے کا عملہ جو ہے وہ اس کے لیے مستعد اور کام کر رہا ہے، تو نقد احتیاط نہیں لے رہے، لیکن جو کائنڈ ہے، اجناس ہیں، اس کی پیکنگ ہو یا کپڑے ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، تو وہ اگر آپ اپنے ہمارے ریلوے اسٹیشنز پہ پہنچائیں، سینٹرز بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو سیلاب زدگان تک وہاں کی مقامی لوکل گورنمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ اور یہ آپریشن ابھی جاری رہے گا جب تک ہم سمجھیں گے کہ اس کو جاری رکھا جانا چاہیے اور سپلائی جاری رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ باقی ریلوے کے لوگوں نے، افسران نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے جتنے افسران ہیں وہ اپنی ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ اس کے لیے کلیکٹ کریں گے، اور پھر ہم کسی سرکاری ادارے کے حوالے کریں گے، موسٹ پروبلی NDMA کو ہم دیں گے، تاکہ وہ جو اسی کام کے لیے لگے ہوئے ہیں اس میں وہاں وہ پیسے استعمال کیے جائیں۔ میں جو NGOز ہیں پاکستان کی، ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ اپنا سامان بھجوانا چاہیں تو ریلوے کے متعلقہ افسران سے یا آفس سے کانٹیکٹ کریں، ہم ان کا سامان بلا معاوضہ سیلاب زدگان تک پہنچا دیں گے۔ اپنا کوئی نمائندہ ساتھ بھیجنا چاہیں تو ان کو بھی ہم وہاں پہنچا دیں گے، تو یہ کوارڈینیشن ہم کروا دیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا ایشو ہے لاہور میں ہمارے جو سابق امیدوار تھے الیکشن میں، جو پہلے PTI میں تھے اور ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، نذیر چوہان صاحب، ان کی گرفتاری۔ ان کی گرفتاری جس انداز میں ہوئی ہے وہ ویڈیو کلپ سب نے دیکھا ہے، جیسے کسی دہشت گرد کو آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ نہایت قابل مذمت ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جس طرح عدالت باقیوں کے لیے رات کو کھلتی رہی ہے، نذیر چوہان کے لیے بھی کھلے گی، اور ان کو فوری انصاف دیا جائے گا۔ یہ طرز حکمرانی قابل قبول نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ طوفان کھڑا کیا کہ جی جب لانگ مارچ ہوا تھا تو اس وقت گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ جب آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کا اعلان کریں گے، حکومت گرانے کی بات کریں گے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے اور دھاوا بولنے کے لیے نکل پڑیں گے، تو پھر قانون اگر آپ کو نہیں روکے گا تو کیا اسلام آباد کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا؟ جب ایک عدالتی آرڈر آیا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہاں کیا قیامت مچائی، آگے لگا دی، لوگوں کی املاک کو توڑا۔ سو ایک آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو گھر سے اٹھا کے لے جانے میں، جو کہیں دھاوا بولنے نہیں جا رہا، اور وہ لوگ جو فساد پھیلانے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں اور باقاعدہ اپنا ایجنڈا ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور نکل آئے ہوئے ہیں، ان کو روکنے میں بہت فرق ہے۔ یہ فرق واضح رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے اوپر، تو اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، لیکن یہ بات ہوتی رہے گی جب تک یہ شخص عمران جس پہ شیاطین اترتے ہیں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ اس پہ شیاطین اترتے ہیں تو میں یہ بات سوچ سمجھ کے کہتا ہوں، کیونکہ ایک آدمی جو اتنا بد زبان ہو، اتنا بے لگام ہو، کسی کی شرم حیا موجود نہ ہو اس کو، اور دنیا کی ہر خرابی کرے، اور وہ جو خرابی کرے وہ اپنے اس کا الزام ڈٹائی کے ساتھ اپنے مخالف پہ لگا دے، یہ جو ہمت ہے یہ عمران خان ہی کر سکتا ہے، ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔
لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی عمران خان کو الزام کسی مخالف پہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واردات کی ہے انہوں نے، اور یہ کام خود کرتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو گند کرتا ہے اور جس کے اپنے دماغ میں گند ہو وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. تو یہ قابل رحم آدمی بھی ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ دیکھیں کون سا کام اس نے نہیں کیا. رشتوں کی اس کو کوئی پہچان نہیں ہے، وہ رشتوں کی توہین کرتے ہیں، موصوف آج بھی کر رہے ہیں. خواتین کا احترام ان کو کرنا نہیں آتا، وہ مخالف خواتین کے جس طرح نام لیتے ہیں بے حیائی اور بے شرمی سے. کوئی عزت والا آدمی، کوئی غیرت مند آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا، مگر وہ کرتے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی. عمر کے اس حصے میں بھی کرتے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آتی. جب انہیں موقع ملا انہوں نے آئین توڑا، جو کچھ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر وہ انہوں نے اس کو توڑا ہے. ان کے صدر نے، ان کے اسپیکر نے، ان کے ڈپٹی اسپیکر نے، اور عمران خان ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی حمایت کر رہے تھے. آخر انہی عدالتوں سے فیصلے آ گئے کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے. وہ نہ پشیمان ہوئے، نہ پچھتائے، نہ کوئی ندامت ہے. کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے ہی نہیں. آپ آگے بڑھیں. جو 4 سال کی حکمرانی پاکستان کو انہوں نے دی ہے، پاکستان میں ان کی حکومت، کے پی میں ان کی حکومت کو آج 9 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گل کھلائے ہیں کیا وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ معیشت کو آپ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ گئے. آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنایا، اور قرضہ آپ نے اتنا لیا جتنا ماضی کے سارے سالوں میں پاکستان کے قیام کے بعد لیا گیا تھا، اس سے دگنا قرضہ آپ 4 سالوں کے اندر لے گئے. اس کے بعد آج آپ الزام لگائیں ڈٹائی سے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اکانومی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. تو اکانومی تو واقعی نازک حالت میں ہے، مگر اسے حالت نظام میں تو آپ چھوڑ کے گئے ہیں. اور جو گناہ آپ کے ہیں وہ ہمارے ذمہ اس لیے پڑ گئے کہ ہم نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا، نو کانفیڈنس کا، اور پھر اس آئینی راستے پہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے قدغن لگائی گئی جو ناقابل فہم ہے. کہ آئین میں نکالنے کا راستہ بھی موجود ہے کہ آپ نو کانفیڈنس کریں، اور اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا. تو یہ ایک ابہام پیدا کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آج وہاں پرویز الہی صاحب کی حکومت بنی ہوئی ہے، جس نے آتے ہی نذیر چوہان صاحب کو اس طرح پکڑا جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے. تو فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ ذمہ داری ہے جو مرکزی حکومت ادا کرے گی، وہ تو اپنا فرض ادا کرے گی. قانون کے مطابق جو اور آئین کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہ پروسیڈ تو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور وہ کرے گی. اس پہ کنسلٹیشن جاری ہے، آج یا کل صبح تک اس کا فیصلہ 1-2 روز میں ہو جائے گا. لیکن جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو پیسے بھیجتے رہے، پیسے دیتے رہے، یہ پیسے آپ کو دے کس خوشی میں رہے تھے؟ انڈین شہری، اماراتی، امریکنز، برٹشرز، یہ کیوں دے رہے تھے آپ کو پیسے؟ آپ نے ایسا کیا کرنا تھا جس کے لیے آپ کو پیسے دیے جا رہے تھے؟ اور اگر وہ آپ جائز طریقے سے پیسے لے رہے تھے تو اکاؤنٹ چھپائے کیوں تھے آپ نے؟ جو آپ کے اکاؤنٹ پکڑے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ تو لوگوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے اپنی لمبی زبان کے ساتھ. آپ تو لوگوں پر برسا کرتے تھے، خود آپ اکاؤنٹس بھی چھپا رہے تھے. آف شور کمپنیوں کے موجد بھی آپ ہی نکلے بعد میں، بھلے آپ کی تحقیق ہی کسی نے نہیں کی کیونکہ وہ تو ٹارگٹ نواز شریف تھا پاناما کا، باقی تو بہانہ تھا. تو ہر کام آپ نے کیا، پر اس سوال کا جواب دیں. یہ سوال ہے کہ یہ غیر ملکی کمپنیاں، امریکی کمپنیاں، غیر ملکی شہری آپ پہ کس خوشی میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے؟ آخر ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کس کے ذریعے یہ پیسہ آپ کو بھجوایا جا رہا تھا، اور کون سا ایجنڈا تھا جس کی تکمیل کرنی تھی؟ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. پروجیکٹ عمران کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ سی پیک رول بیک، اور وہ انہوں نے کیا کامیابی کے ساتھ. چینیوں کو دل برداشتہ کیا. چائنیز نے یہاں پہ جو کرنا چاہتے تھے وہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہو گیا. بتائیں نا، آپ نے سی پیک میں 4.25 سال کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگائی؟ ایک قدم بھی آپ آگے بڑھے؟ ML1 پہ آپ نے کیا کیا؟ جہاں میں چھوڑ گیا تھا اسے اس سے بھی پہلے پیچھے پھینک گئے آپ. گوادر میں آپ نے کیا کیا کہ جو پیسہ چائنیز پیسہ آیا ہوا تھا، چینیوں نے دیا تھا کہ یہاں پہ آپ ڈیپ سی پورٹ ہے تو یہاں پہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس کو تاکہ ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ وہ کام کرتا رہے. 4 سال سے وہاں پہ وہ چیزیں جمتی رہیں، خرابی ہوتی رہی وہاں پہ، اور آپ نے وہ پیسہ پڑا رہا، اور اب وہاں پہ گہرے پانی نہیں ہے جس میں ڈیپ سی پورٹ میں بڑے جہاز جو ہیں وہ آ سکیں. یہ تو آپ کی کارکردگی تھی. سڑکیں ٹوٹ چکی تھیں،
کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے شہروں کے اندر, آپ کی صوبائی حکومتیں ٹکے کا کام نہیں کر رہی تھی, اکانومی کی نبضیں ڈوب رہی تھیں. آبویسلی جب ہم آئے ہیں تو ہمارے سامنے تو ملک جو تھا وہ اس حالت میں کھڑا تھا کہ یا اس کو دیوالیہ ہونے دیا جائے تو یا یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا جائے. ہم نے وہ بوجھ سر پہ اٹھا لیا, کوئی خوشی سے تو نہیں اٹھایا, بڑی تکلیف میں ہے اور بڑی تکلیف سے یہ بوجھ اٹھایا. اور پی ٹی آئی بہت خوش ہے عمران خان کہ ٹھیک ہے, اب روز کہتا ہے پاکستان سری لنکا بن جائے گا. آپ کے منہ میں خاک, پاکستان کبھی بھی سری لنکا کے حالات اللہ پیدا نہ ہونے دے پروردگار. پھر کبھی کہتا جی ایٹم بم گرا دو, کبھی کہتا 3 ٹکڑے ہوں گے, کبھی فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے, اگر کبھی عدالت سے فیصلہ مرضی کے خلاف آ جائے تو ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے, اور الزام پھر دوسروں پہ لگا دیتا ہے. بڑے بڑے چالاک دیکھے ہیں لیکن ایسا ہوشیار چالاک نہیں دیکھا جیسا کہ عمران خان ہے. لیکن آپ دیکھیں قدرت اسے کیسے ایکسپوز کر رہی ہے. ہر وہ چیز جو انہوں نے تھوکی ہے وہ چاٹنی پڑ رہی ہے, کیونکہ اللہ کا نظام موجود ہے. آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے, بہتان لگائیں گے, گندے خود ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت آپ کو ایکسپوز نہ کرے. آپ ایکسپوز ہوں گے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری عمران خان پہ کیوں کی گئی ہے, کس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے؟ پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو بات حکیم سعید شہید کہتے تھے اور ڈاکٹر اسرار مرحوم کہتے تھے وہ درست عمران کے بارے میں, کہ ایک آدمی ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی پالیٹکس کو کیپچر کیا جائے. آپ تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے کامیابی سے یہ کام کیا ہے. اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, آپ نے چینیوں کو ناراض کیا ہے, آپ نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا ہے. آج لوگ بلک اور سسک رہے ہیں, ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور جواب دیں, ظاہر ہے اب ہم ہیں کیونکہ حکومت میں ہم ہیں اس وقت. آپ جو ہیں آپ نیرو کی طرح روم جل رہا ہے اور آپ بانسری بجا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ اچھا تباہی اور مچنی چاہیے اور اکانومی خراب ہونی چاہیے. اور اب عمران خان کا رول یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز نہ ہونے دیں, ورنہ آپ پہ نو کانفیڈنس آئی ہے تو ٹک جاؤ. ٹکتے ہی نہیں ہو, ٹک جاؤ نا اور اپنی باری کا انتظار کرو. آنے دو الیکشن. ہم نے بھی تو انتظار کیا تھا جب آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا اور آپ کو اقتدار میں بٹھایا گیا تھا اور نتائج بدلے گئے تھے اور اس وقت سارے آپ کے ساتھ تھے. ہم نے تو لانگ مارچ اور دھرنے کر کے آپ کی حکومت نہیں گرائی, کیونکہ اگر یہ کرتے تو وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا. تو وہ ڈی اسٹیبلائز تو نہیں ہم پاکستان کو کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے تکلیف کاٹی, جیلیں کاٹی, جھوٹے مقدمے فیس کیے, مگر ہم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی. اختلاف کرتے رہے, تکلیف جھیلتے رہے, گالیاں بھی نہیں نکالی, تنقید ضرور کی. یہ تو گالیاں نکالتا ہے. تو میرا پھر سوال یہی ہے کہ پی ٹی آئی جواب دے, اور یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. یہ سوال ان سے بار 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 کیا جائے گا کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ آپ نے لی ہے, آپ فیڈر میں دودھ نہیں پیتے, آپ کو پتا تھا کہ آپ ممنوعہ فنڈنگ لے رہے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ کو پیسے کون دے رہا ہے. آپ نے 5 بار سرٹیفکیٹ جمع کرایا, ہر سال جھوٹا سرٹیفکیٹ, ایک نہیں. ایک بار غلطی ہو سکتی ہے, 5 بار غلطی تو نہیں ہو سکتی. 5 سال مسلسل جھوٹا سرٹیفکیٹ عمران خان سائن کر کے جمع کراتا رہا. تو یہ صادق کہلاتا تھا. یہ میر صادق تو خود نکلا ہے, کہتے لوگوں کے تھے, جو لوگوں کو کہتے تھے وہ عمران خان پہ اور اس کے ساتھیوں پہ, اس کے گروہ پہ فٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ پاکستان میں فورن فنڈنگ لے رہے تھے اور ابھی یہ ٹپ آف آئس برگ ہے جو ملا ہے. ابھی کئی سالوں کا تو آڈٹ ہی نہیں ہوا, اگر اس کے بعد کے سالوں کا آڈٹ ہوگا تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ان کا پورا آڈٹ کروایا جائے, ان کا اصل ایجنڈا سامنے آنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے یہ شخص حسن بن صبا ہے اس طور پر, جو حشیش پلاتا تھا اور اس کے بعد جو ممتاز لوگ تھے عالم اسلام کے, ان کو ختم کروا دیتا تھا, ایلیمینیٹ کروا دیتا تھا. آج کے دور کا یہ حسن بن صبا ہے. یہ دیانتداری کے شیش پلاتا ہے, میں دیانتدار ہوں, میں مہاتما ہوں, میں ستی ساوتری ہوں, باقی سب ڈاکو ہیں, باقی سب چور ہیں. اور ہدف یہ ہے کوئی کریڈیبل لیڈرشپ پاکستان کے اندر نہیں رہنے دو, لوگوں کا اعتماد بری طرح مجروح کر دو. یہ کام کر رہا ہے, یہ دھندا کر رہا ہے عمران خان اور اس کے ساتھی. اور جو اس کی یہ پی ٹی آئی انہوں نے بنائی ہے, یہ اس دور کی آر ایس ایس ہے پاکستان کی. آپ ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے بیان تو دیکھیں, وہ غلیظ ترین گالیوں سے شروع کرتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں, گندی ترین گالیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو مار دیں گے, ان کے سر اتار دینے چاہیے, ان کے گھروں کو جلا دینا چاہیے. کس قسم کے لوگ تیار کیے آپ نے ملک میں ڈویژن پیدا کیا اپنی سیاست سے, اپنی یہ چھوٹی سی پالیٹکس کے لیے, یہ 4 دن کے اقتدار کے لیے. تو یہ جواب دہی ہر ایک نے حاضر ہونا ہے, اور وہ جواب دہی ہو رہی ہے.
اور اس کی وجہ سے یہ جگہ جگہ رسوا ہو رہا ہے یہ آدمی. ورنہ یہ تو آئے تھے 12 سال ہم لے کے حکومت میں آنے کا, اور ہم نے کب سوچا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس کر کے ان کو نکال دیں گے. ان کے حالات ہی اپنے خراب ہو چکے تھے, لوگوں کے ساتھ لوگ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے, پھر کہتے جی وہ نیوٹرل ہو گئے. کیوں بھائی, کیا پاکستان کی فوج کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی فوج ہو یا عدالتیں, ان کو امپارشل ہونا چاہیے. یہی آئین کا تقاضا ہے, یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے. مگر چونکہ عمران تو آئین شکن آدمی ہے, اور یہ بات اب عدالت نے بھی کہہ دی ہوئی ہے, اس لیے اس کو اس کے اوپر کوئی, وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے. یعنی اس کی مرضی کا چیف جسٹس, مرضی کا چیف آف سٹاف, مرضی کا صدر, مرضی کے وزراء اعلیٰ, مرضی کی نیب, مرضی کا الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, ہر چیز اس کی مرضی کی ہو. کیوں؟ تم آسمان سے اترے ہوئے ہو. اب یہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہا ہے, تو سلطان سکندر راجہ صاحب کا تو نام ہی حکومت کی طرف سے آیا تھا. کرو نہ ڈرائے اس کو. اگر ایک آدمی نے قانون کی پاسبانی کی ہے, اپنی جان داؤ پہ لگا کے, ہتھیلی پہ رکھ کے یہ گالیاں نکالتا ہے, تو یہ غلط فہمی نکال دے عمران خان اس کے ساتھ کہ یہ لوگوں کو دھمکائے گا, اس کو دھمکانے کی اجازت دی جائے گی. ہم حکومت میں ہوں, ہم حکومت میں نہ ہوں, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن ہم سیاسی حقیقت نہ پاکستان کی. اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھمکیاں دے گا اور یہ پاکستان کے آئینی اداروں کو ڈرائے گا, تو بالکل جو پی ڈی ایم ہے اور جو یہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز ہیں, یہ دیوار بن کے ان کے آگے کھڑی ہوں گی. اگر یہ سمجھتا ہے اب یہ لانگ مارچ کرے گا, پنجاب میں اس کی حکومت ہے, یہ کر کے دیکھے لانگ مارچ. یہ اگر لانگ مارچ کرے گا, ہم اسلام آباد کو پروٹیکٹ کریں گے, اور اس طرح پروٹیکٹ کریں گے کہ انشاءاللہ پہلے کبھی ایسا پروٹیکٹ نہیں ہوا ہوگا. یہ تھوڑی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہم اتنے لمبے پولیٹیکل کریئر میں لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کے آتے ہیں, تو لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں. عمران خان تو کل پیدا ہوا پالیٹکس کے اندر. تو میں یہ سوال پھر اٹھانا چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی مارنے کی بجائے اور الٹی سیدھی صفائیاں دینے کی بجائے, اہم ترین سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ عمران خان اور اس کا گروہ کن کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. سی پیک کو رول بیک کیوں کیا گیا؟ پاکستان کی اکانومی کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ کشمیر کا جب سرنڈر ہوا تو حکومت پاکستان نے, جو عمران کی حکومت تھی, کیا کیا اور مجرمانہ خاموشی اختیار کیوں کی؟ یہ سوالات ہیں. پاکستان کو دوست ممالک سے دور کیوں کیا؟ ان سارے سوالات کے جواب عمران خان صاحب آپ نے دینے ہیں, آپ کی جماعت نے دینے ہیں. آپ یہ جھوٹ کا منجن کتنے دن بیچیں گے؟ یہ جھوٹ تو بے نقاب ہوتا جائے گا. کارروائی ہوگی آپ کے خلاف, کارروائی عدالتوں کے اندر بھی جائے گی, اور بھی کارروائیاں ہوں گی. ظاہر ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے, جو چھپایا ہے وہ بھی سامنے آئے گا. اور میں پھر کہتا ہوں, اس کے لیے حکومت میں ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. ایک آدمی جو بہروپیہ ہے, ایک آدمی جو اس دور کا حسن بن صبا بن گیا ہے, ایک آدمی جو ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے ان نوجوانوں کو جنہیں لوگوں کی پولیٹیکل سٹرگل کا پتہ ہی نہیں ہے, جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں مارشل لاؤں سے کون لڑے تھے, کن لوگوں نے 4 مارشل لاؤں کو فیس کیا اس ملک میں. اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے لوگ پھانسیوں کے پھندوں میں جھولے ہیں, لوگوں نے جلاوطنیاں کاٹی ہیں, پوری جوانی جو ہے وہ جیلوں کے اندر گزر گئی ہے. ان کا ذکر نہ ہو, اور ایک رنگیلے کا ذکر ہو, ایک ناچنے والے کا ذکر ہو, ایک ایسے آدمی کا ذکر ہو جسے رشتوں کی پہچان نہیں ہے, جو خواتین کا احترام نہیں جانتا, جو بد زبان ہے, جو لوگوں کے نام ڈالتا ہے. ہمیں نام ڈالنے نہیں آتے ہیں, پھر ڈر جاتے ہیں, لیکن اس نے ہمیں بھی خراب کر دیا. بعض اوقات ہمیں بھی بد زبانی کرنی پڑتی ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے, لیکن ہماری الیکٹریٹ اور ہماری جو سپورٹ ہے وہ ہمیں کہتے ہیں تم لوگ اگر چپ رہو گے, اس کی زبان میں جواب نہیں دو گے, تو اس کا مطلب ہے واقعی تم لوگ ٹھیک نہیں ہو. یہ کہتا تم اس کو ریبٹ نہیں کرتے, اس کو اس کی ٹون میں جواب دو. آپ یقین کریں ہر وقت یہ پریشر آ رہا ہوتا ہے. یعنی اس نے اپنے لوگ تو خراب کیے ہیں, ہمارے لوگوں کو بھی خراب کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو گالیاں نکالتے جائیں گے, بہتان لگاتے جائیں گے, تو جو اس کے ساتھ والے ہوں گے وہ بھی اسی لب و لہجے کے اندر بات کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک پورا جو ایک اخلاق کا ایک چارٹر تھا پاکستان میں, جو ایک پولیٹیکل مارل ویلیوز تھیں, ان کو اس آدمی نے اپنی گندی ذہنیت کی بنیاد پہ اس نے تباہ و برباد کر دیا, تاراج کر کے رکھ دیا. تو میں نے آج یہی بات آپ سے کرنی تھی. آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر پی ٹی آئی کے خلاف کل سے جب فیصلہ ہوا ہے تو اس وقت بہت سارے حکومت نے اپنی طرف سے کیے.
آپ پی ٹی آئی وضاحت دینا چاہتی ہے، کیا اس کو وضاحت کے لیے ٹائم دیا جائے گا یا اس کی وضاحت قبول کرنی چاہیے گی؟ یہ پوچھا جا رہا نہیں جی، وہ تو یہ ہے کہ ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے کہ ان کو شو کاز نوٹس الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہوگا یا کر دے گا، تو اس کا جواب تو دینا ان کی ذمہ داری ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ لکھا ہے کہ حکومت نے کارروائی کرنی ہے جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، جی تو کیا حکومت نے ایسا اپنے وکلا سے مشاورت کی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو سوال یہ تھا کہ جو ٹرینیں پرائیویٹ ہو رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ عالم سوادی صاحب میں یا ان کے دور میں ہوئی ہے، تو کیا اب مزید منافع بخش ٹرینیں آپ بھی پرائیویٹ کریں گے؟ جہاں تک قانونی مشاورت اور سیاسی مشاورت کا تعلق ہے، 2 کمیٹیاں بنی ہیں، ان کی ابھی میٹنگ ہے تھوڑی دیر کے بعد، اس لیے کہ کیسے پروسیڈ کرنا ہے، قانون اور آئین کیا کہتا ہے اور پولیٹیکل موو آگے کیا ہوگی۔ اس کے بعد آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اس میں وہ سفارشات جائیں گی، تو وہاں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کلیکٹیو ڈیسیژن کرے گی کہ وے فارورڈ کیا ہوگا فارن فنڈنگ کیس اور ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے۔ جہاں تک ٹرینوں کو، میں نہیں سمجھتا کہ ٹرینیں پرائیویٹائز کرنا یعنی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لے جانا کوئی بری بات ہے، بشرطے کہ جو بینچ مارک ہے اس کا وہ ٹھیک بنایا گیا ہو اور جو پرائیویٹ آپریٹرز ہیں وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں۔ لیکن افسوسناک یہ ہے کہ شکایات آ رہی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ جو سسٹم ہم ٹھیک کر گئے تھے اس پہ تباہی پھیر دی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وزراء نے آ کے، سنجیدگی تو تھی نہیں اور کام کرنے کا اور نہ کرنے کا ایک قسم کھائی بھی تھی۔ تو ابھی ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ ہے، ہم کسی ٹرین کو فی الوقت پرائیویٹ سیکٹر کو فی الحال نہیں دینے جا رہے، ابھی تو جو دے دی ہیں ان کو اور جو ہمارے پاس ہے ان کی کوالٹی امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے واٹرنگ، صفائی اور پنکچویلٹی کے ایشوز ہو۔ پنکچویلٹی ہماری خراب ہوئی ہے، وہ سی او صاحب نے اس کا باقاعدہ وجہ بتائی ہے، کیونکہ ہیوی رینز ہو رہی ہیں خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ کے ایریاز میں اور کچھ کے پی کے ایریاز میں، پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں لیکن وہاں بہت زیادہ ہے۔ تو جب رین فال ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ ٹریک کو ہٹ کرتا ہے آ کے، اور بعض اوقات امبینکمنٹ خراب ہو جاتی ہے، اس کو فوراً ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تو 2 سے 3 گھنٹے کا ڈیلے چل رہا ہے، لیکن پہلے زیادہ تھا، ابھی ہم کنٹرول کر گئے ہیں۔